السلام علیکم دوستو میں سعید نیادی چینل فلمی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، مشہور پاکستانی ڈرامہ اور فلم آرٹسٹ لیجنڈ فردوس جمال، انہوں نے 35 سال بعد اپنا گھر جو ہے ختم کر دیا۔ دوستو، کسی آرٹسٹ کی نجی لائف کے بارے میں یا اس کے گھر کی بات کو آرٹسٹ ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، اس کو باہر ڈسکس کرنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اتنے بڑے فنکار، اتنے بڑے لیجنڈز کے گھر کے حالات جب خراب ہوتے ہیں تو میڈیا کے اوپر ان کے گھر کے بارے میں، ان کے فیملی ممبرز کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، کچھ مسکنسیپشنز بھی آ جاتی ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ نہیں بھی کرنی چاہیے، لیکن بحیثیت سوشل میڈیا یوٹیوبر کچھ باتیں کرنی بھی پڑتی ہیں حقیقت دکھانے کے لیے۔ دوستو، فردوس جمال کی اس جو خاندان میں، جو گھر میں ایک بڑا وہ کیا کہتے ہیں رولا پڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ تب تک آپ میرے چینل فلمی لوگ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے یہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ فردوس جمال کا ایک بیٹا ہے حمزہ فردوس، اس نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے والد صاحب کے خلاف۔ دوستو، ایک بیٹا اپنے والد صاحب کے خلاف سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ضرور ہے، یا بیٹا قصوروار ہے یا باپ قصوروار ہے۔ تو دوستو، ان کے بیٹے نے یعنی کہ حمزہ فردوس نے اپنے والد فردوس جمال کے کچھ بیانات کی تردید کی ہے، جو کہ فردوس جمال نے ایک ٹی وی شو کے دوران اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں کہے، ان کے خلاف کہے۔ تو فردوس جمال نے یہ کہا کہ میری شادی جو ہے یہ غلط جگہ پر ہو گئی تھی، نہیں کہنا چاہیے ایسا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو بھی کمایا زندگی میں، لیکن بیٹوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ فردوس جمال کی سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے سچ ہو، لیکن جب ہم نے ان کے بیٹے حمزہ فردوس کا انٹرویو سنا تو حمزہ فردوس کی باتیں سننے کے بعد کچھ لگا کہ واقعی یار غلطی تو کہیں نہ کہیں ہے۔ حمزہ فردوس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے باپ نے بہت کچھ کمایا، لیکن حمزہ فردوس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے فردوس جمال نے ایک بھی ڈرامہ نہیں کیا۔ تو یہ کیسے گھر کا نظام چل رہا ہے، کیسے سارا سسٹم چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 18 سال لگائے، 18 سال میں نے محنت کی، 16 گھنٹے میں ڈے میں کام کرتا ہوں، میں نے گھر بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری بہن یعنی کہ حمزہ فردوس اور اس کی بہن جو کہ فردوس جمال کے بیٹا ہیں، وہ ایک کمپنی بھی چلا رہے ہیں، پرائیویٹ کمپنی، اور ان کا ایک اور بیٹا ہے بازل، وہ ایک جم کا اونر ہے، ایک جم چلاتا ہے، ایک فٹنس موٹیویٹر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا والد صاحب جو ہے، حمزہ فردوس کہتے ہیں جب ہمارا والد صاحب کینسر کی سٹیج سے گزر رہا تھا تو یہ کیسے ہمارا والد صاحب کہہ سکتا ہے کہ اس کے بیٹوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بینک کی میں رسیدیں چیک کرا سکتا ہوں کہ کتنا پیسہ میں نے کہتے ہیں اپنے والد صاحب کے اوپر خرچ کیا۔ اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو پکڑ کر اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا ہے، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جناب جی بیٹوں نے حق ادا نہیں کیا، بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے۔ ان کی بیٹی ان کی ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر دوائی رکھتی تھی کہ کہیں میرا والد یہ دوائی میڈیسن لینا بھول نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے بیٹوں نے اور بیٹی نے ایسے ان کی خدمت کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دینا میڈیا کے اوپر جا کر کے میرے بیٹوں نے، میرے اولاد نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب کو بیگ لگا تھا تو ان کا بلڈ نکل آیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا
बड़ा भाई जो था उस ब्लड को देकर बेहोश हो चुका था। तो जो एक बेटा अपने वालिद का ब्लड देकर बेहोश हो चुका था, वो छोटा सा जख्म देकर बेहोश हो चुका था, वो कैसे अपने बाप को अजियत दे सकता है? ये बातें हमज़ा फिरदौस ने की हैं, उनके छोटे बेटे ने। तो फिरदौस जमाल ने अपनी बीवी को 35 साल बाद तलाक दे दी। ये मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन असल मामला कुछ और है। बकौल उनके बेटे के कि उनकी बीवी जो है, यानी कि हमज़ा और बाज़ल फिरदौस की जो माँ है, उसने फिरदौस जमाल से खुला ली हुई है। खुला ली हुई है। क्यों ली है? वो कहते हैं कि 35 साल तक मेरी माँ ने इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारी और पूरी ज़िंदगी, हमज़ा फिरदौस कहते हैं कि यानी कि 35 साल इस दौर में वो कौन सा जुल्म है जो कहते हैं कि हमारी माँ ने सहा नहीं है। फिरदौस जमाल की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से, बकौल हमज़ा फिरदौस की, ये मैं नहीं कह रहा, कि बेटा कह रहा है कि बाप के ख़ानदान की तरफ से वो कौन सा जुल्म था जो कि उसकी वालदा ने बर्दाश्त नहीं किया था। आखिर कहते हैं कि बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई, 35 साल गुजर गए। वो कहते हैं जब किसी के साथ जुल्म हो रहा होता है तो बंदा चीखता है, चलाता है, फिर रोता है, फिर लोगों को बताता है, और जब फिर भी कुछ उसको रास्ता नज़र नहीं आता तो आखिर उसको दरिया में कूदनी पड़ता है, छलांग लगानी पड़ती, या आर या पार। तो कहते हैं कि उसकी वालदा ने 35 साल फिरदौस जमाल के कर्ब को, उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और बिल आखिर उन्होंने खुला दायर कर दी। तो दोस्तों, बैसियत यूट्यूबर किसी की फैमिली के बारे में, किसी की भी कोई फैमिली हो, उसके जो निजी मामलात हैं, घरेलू मामलात हैं, उसमें दखल अंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन जब एक बड़ी सेलिब्रिटी के घर के हालात ख़राब हो जाते हैं और वो सेलिब्रिटी मीडिया के ऊपर आकर अपनी फैमिली के बारे में बयानात देना शुरू कर देती हैं, तो लाजमी बात है कि ये बातें सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं। मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के, मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये ख़बरें आती हैं, उनकी कमाई का ज़रिया बनती हैं। तो दोस्तों, एक ऐसी दर्द भरी जो दास्तान है जो बयान की उसके बेटे हमज़ा फिरदौस ने। कोई बेटा अपने बाप के बारे में लोगों के सामने आकर इतनी बातें नहीं करता। बेशक वो मुंह पे कह देगा, लेकिन मेरे ख्याल में इतने बड़े मीडिया के ऊपर, जो आजकल मीडिया की मिसाल ऐसी है कि छोटी सी आप चिंगारी लगाएं, पूरे के पूरे कंट्री में बात फैल जाती है, आग की तरह, बल्कि वर्ल्ड में फैल जाती है। और इतने लेजेंड फनकार फिरदौस जमाल, अल्लाह ताला उनका घर आबाद करे, अल्लाह ताला फिरदौस जमाल को अच्छी सेहत अता फरमाए। तो दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में, अगर फिरदौस जमाल के बारे में आपको मज़ीद पता है, इस सारी स्टोरी के बारे में, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो मुझे पता था वो मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक सईद नियाज़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।